بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ورلڈ۔ ہم جان رہے تھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی کے بارے میں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پریمیٹیو پیریڈ اور گریک پیریڈ کے بارے میں جانا، اور آج ہم جانیں گے مڈل ایج کے بارے میں۔ اگر آپ نے پریمیٹیو پیریڈ اور گریک پیریڈ کی ویڈیو مس کر دی ہے تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے، اور اس کا لنک آپ کے اسکرین پر اس وقت پاپ اپ بھی ہو رہا ہوگا، آپ اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں مڈل ایج کے بارے میں لیکچر۔ اس ٹائم پیریڈ کو میڈیول پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ میڈیول پیریڈ کا آغاز 3 سینچری میں ہوا اور یہ 14 سینچری تک رہا۔ اس پیریڈ کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ از کرسچن پیریڈ اینڈ سیکنڈ از مسلم پیریڈ۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کرسچن پیریڈ کے بارے میں۔ کرسچن پیریڈ کو یورپین پیریڈ اور ڈارک پیریڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پیریڈ کا سٹارٹ 3 سینچری میں ہوا اور یہ 5 سینچری تک رہا۔ اس پیریڈ میں جو ہے سائنس اور فلسفی وہ ریلیجن کے لحاظ سے دیکھی جاتی تھی، مطلب اس پیریڈ میں ایکسپیریمنٹ الاؤڈ نہیں تھے، کیونکہ فائنل سورس آف انفارمیشن صرف اپنی جو ان کی مذہبی کتاب تھی بائبل کو وہ سمجھتے تھے، اور اس سے جو انفارمیشن ملتی تھی اس کو وہ حتمی سمجھتے تھے، اور اس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ یا آبزرویشن یا ریزننگ دینا الاؤ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس پیریڈ میں کوئی نیو انوینٹری یا کوئی نیو تھاٹ یا کوئی نیو کنسیپٹ دیکھنے میں نہیں آیا۔ کرسچن پیریڈ میں 2 فلاسفر قابل ذکر ہیں۔ فرسٹ از پلوٹائنس اینڈ سیکنڈ از اوگسٹائن۔ سب سے پہلے ہم پلوٹائنس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس نے اپنے کنسیپٹ کو ایک ہیرارکی میں، مطلب ایک آرڈر میں ارینج کرنے کی کوشش کی، جس میں اس نے ٹاپ میں رکھا گاڈ کے کنسیپٹ کو، سیکنڈ از وزڈم، تھرڈ از سول، اور جو باٹم میں اس نے کنسیپٹ رکھا وہ میٹر تھا۔ اس نے ریلیجن اور فلسفی کو کمبائن کرنے کی کوشش کی، اور اکارڈنگ ٹو ہم سول اور باڈی کو ہم کمبائن تو کر سکتے ہیں، مطلب ان کنسیپٹ کو ہم کمبائن تو کر سکتے ہیں کہ سول از آلسو پارٹ آف آر باڈی، لیکن ہم ان کو ایک دوسرے پر پیسٹ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ون از اوگسٹائن۔ اوگسٹائن جو تھا وہ پلیٹو، پلوٹائنس اور پول کی کنسیپٹ سے بڑا انسپائر تھا۔ اس نے پلیٹو کی مائنڈ باڈی ڈیوریزم تھیوری کو ایڈمٹ کیا، اور اس کے کنسیپٹ کے لحاظ سے جو ہمارا سول ہے وہ امورٹل ہے اور باڈی مورٹل ہے، اور یہ کہتا تھا کہ جو ہماری سول ہے وہ باڈی کی ایگزسٹنس کو ریکوائر نہیں کرتی، مطلب اگر ہماری باڈی نہیں بھی ہوگی تو ہماری سول کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہ ہماری انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہوتا ہے، مطلب ہمارے انوائرمنٹ سے اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے ویسے ہمارے دماغ میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے نوٹس بھی کیا ہو کہ اگر آپ شادی میں ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ کے دماغ میں خوشنما خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی افسردگی ہے یا کوئی غمگین ماحول ہے تو آپ کے مائنڈ میں بھی ایسی ہی سوچ دوڑ رہی ہوتی۔ اکارڈنگ ٹو ہم اس نے یہ بھی کہا کہ جو انسان ہے وہ اپنی صرف سینسز سے لرن نہیں کرتا، بلکہ اس کی جو انر سیلف ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، مطلب جو اندر کی آواز ہوتی ہے وہ اس کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اوگسٹائن کو نیچر سے بڑا پیار تھا، کیونکہ اس کے نظریے کے مطابق جو خوبصورتی ہے وہ شیڈز آف گاڈ ہے، مطلب اس کے ذریعے خدا کا عکس ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اس کو خوبصورتی تو پسند تھی لیکن دنیاوی زندگی اس کو پسند نہیں تھی۔ دنیاوی زندگی میں مگن ہونا اس کے مطابق ایک گناہ کے برابر تھا، اور اس نے لوگوں کو بھی یہی ایڈوائز کیا کہ وہ برے کاموں سے بچیں اور دنیا کی خوبصورتی کو انجوائے کریں۔